بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، الحمدللہ ہمیں فراخ دلی عطیہ دہندگان کی لگن کے ذریعے ایک دہائی سے زائد عرصے سے مسجد اقصی کی حمایت کرنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ وضو کے علاقوں کی تزئین و آرائش سے لے کر تباہ شدہ حصوں کی مرمت تک، اس کے نمازی کمروں کو روشن کرنے تک بہت سے ایسے منصوبے ہیں جن میں اپنے حصہ لیا۔ اس آرٹیکل میں ہم بابرکت مقام کے بارے میں 8 غیر معروف حقائق بتانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ 2022 میں مسجد اقصی کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں ہے، در حقیقت اس جگہ پر بہت سی مساجد ہیں جنہیں ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم مسجد اقصی کو مسجد کے جنوبی کونے کی عمارت سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ قبلہ مسجد ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قبلہ کے سب سے قریب ہے۔ پورے کمپلیکس کو مسجد اقصی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے الحرام شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ در حقیقت کعبہ اور مسجد اقصی صرف 2 مساجد ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، اور جب اللہ تعالی رات کے سفر اور معراج کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کا ایک ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے۔ وہ عظیم ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گردونواں میں ہم نے اسے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ عظیم القرآن 17:1۔ 3 چٹان کا اصل گنبد بہت مختلف نظر آتا تھا۔ چٹان کا گنبد اموی حکمران عبد الملک ابن مروان نے بنایا تھا۔ یہ اصل میں لکڑی کا تھا جس میں پیتل، سیسا یا چینی مٹی کے برتن کا احاطہ ہوتا تھا۔ مشہور گنبد جس کو ہم سب جانتے ہیں تقریباً 1000 سال بعد عثمانی حکمران سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ عمارت کے اگوڑے پر عثمانی ٹائلوں کے ساتھ گنبد کی مخصوص سونے کی استر شامل کی گئی تھی۔ الحمدللہ ہم فی الحال اس اسلامی نشان کو روشن کرنے کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ 4 یہ کمپلیکس بھی ایک قبرستان ہے۔ اگرچہ اس بات کا کوئی صحیح ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہاں کون یا کتنے لوگ مدفون ہیں، لیکن الحرام شریف میں قبرستان بہت سے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آرام گاہ۔ مثال کے طور پر عبادہ بن سمیر رضی اللہ عنہ مسجد الاقصی کے پہلے اسلامی جج باب الرحمہ قبرستان میں دفن ہے۔ مکہ اور مدینہ کے 2 مشہور قبرستانوں کے بعد، اور الحمدللہ یہ اسلامی دنیا کا تیسرا سب سے نمایاں قبرستان ہے۔ حال ہی میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے اب کے عطیات سے اس کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ 5 اس میں کبھی ایک افسانوی ٹاور تھا۔ عماد الدین زینگی جو کہ ترکی کے زینگد خاندان کے ایک رکن تھے، نے مسجد اقصی میں نصب کرنے کے لیے ایک خاص مینار بنایا تھا۔ یہ منبر نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ اسے ایک کیل گوند کا ٹکڑا استعمال کیے بغیر بنایا گیا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ عماد الدین فتح کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے، لیکن ان کے شاگرد صلاح الدین نے اپنے استاد کی خواہش کو پورا کیا اور تاریخ اسلام میں دوسری بار یروشلم کو آزاد کرانے کے بعد مینار نصب کیا۔ 6 یہ سائٹ کبھی ڈمپنگ گراؤنڈ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ جب رومیوں نے یہودیوں کو شہر سے جلاوطن کیا تو بنیادی طور پر رومی باشندوں نے مسجد اقصی کے علاقے کو کچرے کے ڈھیر کے طور پر استعمال کیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے شہر کو اسلام کے لیے کھولا تو اپنے ننگے ہاتھوں سے کچرا صاف کیا۔ اس نے یہودیوں کی صدیوں پرانی جلاوطنی کو بھی ختم کیا، پناہ گزین خاندانوں کو ایک بار پھر یروشلم میں رہنے کا حق دیا۔ 7 الغزالی وہاں رہتے تھے اور اپنی سب سے بڑی تصنیف لکھتے تھے۔ امام ابو حامد الغزالی جو اسلامی تاریخ کے سب سے مشہور علماء میں سے ایک ہیں، نے اپنی زندگی کا ایک عرصہ مسجد اقصی میں گزارا، جہاں انہوں نے لکھا جس سے ان کا سب سے بڑا کام احیاء العلوم الدین بحالی
कहा जाता है। मजहबी साइंस। मस्जिद में एक इमारत उनके पुराने कमरे की जगह को निशान जद करती है। 8 इसे जला दिया गया है। 1969 में पूरी कब्र मस्जिद को जला दिया गया। इसके बाद मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया है, लेकिन माजी करीब का यह वाकया जाहिर करता है कि इस्लाम में तीसरे मुकद्दस तरीन मकाम की देखभाल करना कितना जरूरी है। दरहकीकत 2019 में हमने कब्र मस्जिद में रोशनी के पूरे निजाम को तब्दील करने के लिए फंड्स इकट्ठा करना शुरू किए, क्योंकि पुराना निजाम 30 सालों में तब्दील नहीं किया गया था और आग लगने का खतरा था। हमने अभी ये काम मुकम्मल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामिक वाक़यात पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज। Like the video, subscribe channel for more videos. Thanks for ऐसे ही वाक़या हमारे चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही इस्लामी वाक़यात वाली वीडियो आते रहते हैं। अल्लाह हाफिज।